رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا۔ یا مصطفیٰ عطا ہو، یا مصطفیٰ عطا ہو، تیرے ذل حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو، تیرے ذل حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو، تیرے ذل حاضری کا، کر لو نظارہ، کر لو نظارہ، کر میں آپ کی گلی کا، کر لو نظارہ، کر میں آپ کی گلی کا، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا، بے شک بنا لو آقا، مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا، مہمان دو گھڑی کا، روتا ہوا میں آؤں، داغے جگر دکھاؤں، روتا ہوا میں آؤں، داغے جگر دکھاؤں، افسانہ بھی سناؤں، افسانہ بھی سناؤں، میں اپنی بے کسی کا، افسانہ بھی سناؤں، میں اپنی بے کسی کا، یا سید مدینہ بس آپ ہی نبھانا، یا سید مدینہ بس آپ ہی نبھانا، یا سید مدینہ بس آپ ہی نبھانا،
ہی کا ایمان پہ رب رحمت دے دے تو استقامت ایمان پہ رب رحمت دے دے تو استقامت دیتا ہوں واسطہ تجھ کو تیرے نبی کا دیتا ہوں واسطہ میں تجھ کو تیرے نبی کا دیتا ہوں واسطہ میں تجھ کو تیرے نبی کا کچھ نیکیاں کمالے جلد آخرت بنا لے کچھ نیکیاں کمالے جلد آخرت بنا لے کوئی نہیں بھروسہ کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا میزان پہ سب کھڑے ہیں اعمال تول رہے ہیں میزان پہ سب کھڑے ہیں اعمال تول رہے ہیں میزان پہ سب کھڑے ہیں اعمال تول رہے ہیں رکھ لو بھرم خدا را میرے آقا رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا رکھ لو بھرم خدا را بدکار قادری کا یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا کر لو نظارہ میں آپ کی گلی کا صلو علی الحبیب مدینہ مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو فیضان مدینہ میں حاضر ہیں اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ قریب قریب آ جائیں، اس طرف والے بھی اس طرف والے بھی، ایک دوسرے کو دیکھ کر جذبہ ملتا ہے، علم دین حاصل کریں گے، رمضان کے آخر کے روزے ہیں، اچھی نیت سے بیان سنیں گے، علم دین حاصل کریں گے، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں ہم کو نصیب ہوں گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود شریف پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رمضان ہو یا رمضان کے بعد ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہماری زبان خالی نہ رہے، ہماری زبان ذکر و درود سے تر رہے۔ ایسی بھی خالی نہیں رکھنی، یعنی ایسی بھی بزی نہیں کرنی کہ اس میں فضول گفتگو ہو، اس میں غیبتیں ہوں، چغلیاں ہوں، دل آزاریاں ہوں، نہیں، بلکہ اس زبان سے ہم تلاوت قرآن کریں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں، خالی نہ رکھے زبان کو، استعمال میں لاتے رہیں، درود و سلام پڑھتے رہا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ماہ رمضان کا 27واں روزہ اور اس کے بھی افطار کا یہ پروگرام دعائے افطار، اس میں ہم سب شریک ہیں، یعنی چند ہی لمحوں کے بعد، منٹوں کے بعد یہ 27 رمضان بھی ہم سے گزر جائے گی اور پھر 28ویں تاریخ لگ جائیں گی۔ ایسا لگتا ہے جیسے کچھ ہی دن پہلے اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں، اس طرح کا ماحول تھا کہ رمضان آ رہا ہے۔ ہر کوئی گویا کہ منتظر تھا کہ رمضان کا چاند نظر آ جائے گا۔ رمضان مبارک کی تیاریاں کی جا رہی تھی، اپنا وقت نیکیوں میں کیسے گزاریں گے، صبح کیا کریں گے، کام پر جانے سے پہلے کیا کریں گے، کام پر سے آنے کے بعد کیا کریں گے، تلاوت کب کریں گے، درود پڑھنے کب بیٹھیں گے۔ اس طرح لوگ اپنے شیڈول بنا رہے تھے اور طے کر رہے تھے کہ اس بار اتنی تلاوت کروں گا، اس بار اتنے درود پڑھوں گا، اس بار یہ کروں گا، یہ کروں گا۔ اچھے کاموں کی پلاننگ ہو رہی تھی۔ پھر ایک دن آیا کہ سچ مچ رمضان کا چاند نظر آ گیا، تو عاشقان رمضان کے دل خوشی سے جھوم اٹھے کہ واقعی رمضان آ چکا ہے۔ اب پہلے اور اب میں فرق کیا ہے؟ پہلے اور اب میں فرق یہ ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا گیا، یعنی نیکیوں کے موقع ہمارے پاس زیادہ اور اجر بھی بڑھا دیا گیا۔ یعنی ہر طرف ایک ماحول تھا، رمضان آ چکا ہے، تلاوت، صدقہ، خیرات، نیکیوں کا ایک دورہ ہو چکا، گناہوں کا زور کم ہو چکا، ہماری مسجدیں آباد ہو گئی، گناہوں کے اڈے ویران ہو گئے، بہت سارے لوگوں نے گناہوں کو ترک کر دیا، نیکیوں کے راہ کو اپنایا، اور پھر دیکھتے دیکھتے رحمت کا عشرہ آیا، عاشقان رمضان نے اس سے برکتیں پائیں، وہ چلا گیا۔ پھر مغفرت کا عشرہ آیا، اس سے پانے والوں نے برکتیں پائیں، اب وہ بھی چلا گیا، اور اب جہنم سے آزادی کا آخری عشرہ ہمارے درمیان ہے، اور اس آخری عشرے کا بھی آج 7واں روزہ مکمل ہونے کو ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ ماہ رمضان ہمارے درمیان سے گزرتا جا رہا ہے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد یہ رمضان ہم سے جدا ہو جائے گا، یہ اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہمان ہم سے جدا ہو جائے گا۔ یعنی اب جو موقع ہیں وہ رمضان کے بعد نہیں ہوں گے، اب جو اجر بڑھا دیا گیا ہے وہ موقع بعد میں نہیں ہوں گے۔ میرے شیخ کامل امیر اہل سنت زبردست عاشق رمضان ہیں، غم رمضان آپ کے اندر بھی ہیں، اور آپ کی برکات سے دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو رمضان کا غم نصیب ہو رہا ہے۔ طرح طرح کے اپنے کلام لکھے ہیں جس سے رمضان کا ذوق شوق بڑھتا ہے۔ کہیں لکھتے ہیں، آہ رمضان اب جا رہا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے۔ جن کو پتہ ہے کہ رمضان میں کیا ملنا ہے، کیا فائدے، کیا برکات ہے نا، روایتوں میں یہاں تک بیان کیا گیا کہ مسلمانوں کو پتہ ہوتا رمضان کیا ہے، تو میری امت تمنا کرتی سارا سال رمضان ہو،
رمضان میں کیا ہے؟ جب اس کو ہم ڈیپلی سمجھتے ہیں، معلومات لیتے ہیں، تو پھر شاید ہی کسی کا جی چاہے کہ رمضان ہم سے جدا ہو، جی نہیں چاہے گا کہ رمضان ہم سے جدا ہو. اور واقعی جب جدائی کی گھڑیاں آ رہی ہوں تو غم کی کیفیات آئیں گی. ہائے وہ موقع جا رہے ہیں، وہ اپورچونیٹیز ہاتھ سے جا رہی ہیں، وہ ماحول ہم سے جدا ہو رہا ہے جو صرف رمضان میں ہے، باقی 11 مہینے میں نہیں ہے. ایک مرتبہ رمضان کی الوداع کے سلسلے میں ایک اجتماع ہو رہا تھا، اور اس میں ایک اللہ کے ولی بیان فرما رہے تھے، اور رمضان کے غم کے تعلق سے کچھ باتیں ارشاد فرما رہے تھے. وہ کیا فرما رہے تھے، وہ کیسا ماحول تھا، آئیے آپ کو الوداع رمضان کی ان گھڑیوں میں اس واقعے کو بیان کرتا ہوں. ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں ماہ رمضان کے جمعۃ الوداع کے روز، یعنی آخری جمعہ کے روز، حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں حاضر ہوا. آپ رمضان شریف کے روزوں کی فضیلت، راتوں کی عبادت اور خلوص کے ساتھ عبادت کرنے والوں کے لیے جو اجر تیار کیا گیا ہے اس کے متعلق بیان فرما رہے تھے. یوں لگ رہا تھا گویا آپ کے بیان کے اثر سے ٹھوس پتھروں سے آگ ظاہر ہو رہی ہے. لیکن آپ کی محفل میں نہ کسی نے حرکت کی، نہ کسی نے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کیا. جب آپ نے محفل کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا، اے لوگوں، کیا اپنے عیبوں سے آگاہ ہو کر کوئی رونے والا نہیں؟ کیا یہ توبہ و استغفار کا مہینہ نہیں؟ کیا یہ عفو و مغفرت یعنی معافی ملنے اور بخشے جانے کا مہینہ نہیں؟ کیا اس ماہ مبارک میں جنت کے دروازے کھولے نہیں جاتے؟ کیا اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند نہیں کیے جاتے؟ کیا اس مہینے میں شیاطین کو قید نہیں کیا جاتا؟ کیا اس ماہ سیام میں انعام و اکرام کی بارشیں نہیں ہوتی؟ کیا اس بابرکت مہینے میں اللہ پاک تجلی نہیں فرماتا؟ کیا اس ماہ مبارک میں ہر رات بوقت افطار 10 لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد نہیں کیے جاتے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آئے ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس ثواب عظیم سے خود کو محروم رکھتے ہو اور لباس مخالفت میں اتراتے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ عمل نہیں کرتے اور گناہوں میں مصروف رہتے ہو. پھر فرمایا اللہ پاک کا ارشاد، پارہ 27 سورہ طور آیت نمبر 15، جس کا ترجمہ ہے، تو کیا یہ جادو ہے؟ کیا تمہیں سوجھتا نہیں؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا، سب خدائے غفار کے دربار میں حاضر ہو کر توبہ و استغفار کرو. آپ کے اس اثر انداز ارشادات کو سن کر تمام حاضرین بلند آواز سے گریہ وزاری کرنے اور رونے دھونے لگے. اتنے میں ایک نوجوان روتا ہوا کھڑا ہو گیا اور عرض کرنے لگا، یا سیدی، ارشاد فرمائیے، کیا میرے روزے مقبول ہیں؟ کیا میرا رمضان میں راتوں کو عبادت کرنا قبولیت پانے والے عبادت گزاروں کے ساتھ لکھا جائے گا؟ حالانکہ مجھ سے بہت سارے گناہ بھی ہوئے ہیں، میں نے تو اپنی ساری عمر نافرمانیوں میں برباد کر دی ہے. میں عذاب کے دن سے غافل رہا. حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لڑکے فرمایا، اے لڑکے، اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرو، کہ اس نے قرآن کریم میں فرمایا، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تاب، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی. پھر حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ نے قاری کو یہ آیت پڑھنے کا حکم دیا، جس کا ترجمہ ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے. اے میرے پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، ذرا یہ واقعہ سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہ جمعہ، جو رمضان کے آخری جمعہ کو یہ واقعہ ہو رہا ہے، آخری جمعہ کا یہ اجتماع ہے، اس میں اللہ کے ولی بیان فرما رہے ہیں اور رمضان کا غم دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے، توبہ کر لیجئے، رب کو راضی کر لیجئے. وہ موقع جو رمضان میں تھے وہ سب ہم سے جدا ہو رہے ہیں، اپنا رمضان کے تعلق سے عشق بڑھائیے، غم بڑھائیے. یہ سب فرمانے کے بعد اس نوجوان نے یہ آیت کریمہ سن کر ایک زوردار چیخ ماری اور کہا، میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک کا احسان مجھ تک پہنچتا رہا، لیکن اس کے باوجود میں نافرمانیوں میں اضافہ کرتا رہا اور غلط راستے سے نہ لوٹا. کیا گزرے ہوئے وقت کی جگہ کوئی اور وقت ہوگا جس میں اللہ پاک درگزر فرمائے گا؟ پھر اس نے دوبارہ چیخ ماری اور اس کی روح خاکی جسم سے جدا ہو گئی، یعنی وہ نوجوان وفات پا گیا. رمضان کے غم میں اللہ پاک کی بارگاہ میں گناہوں پر نادم ہو کر رمضان کے آخری جمعہ کو اللہ کے ڈر سے اس کے جسم سے جان نکل گئی. ہائے افسوس کہ رمضان جاری ہے، یہ مبارک مہینہ جاری ہے. اس مہینے میں تو ہم نے گڑ گڑانا چاہیے، رب کے حضور معافیہ مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے. یہ کیسے اللہ والے تھے،
ان کے دل میں جب اللہ کا خوف غالب آتا ان کے جسم سے جان نکل جاتی اور ہمارے آنکھوں سے پورا رمضان گزر جاتا ہے، آنسو نہیں نکلتے، ہم روتے تک نہیں ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے تعلق سے روایتوں میں یہ بھی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قلب پر اس مہینے میں اللہ کا ڈر غالب آتا، اور اتنا غالب آتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک رنگ تبدیل ہو جاتا، سکین کا کلر تبدیل ہو جاتا اللہ کے ڈر سے۔ لیکن یہ رمضان آیا ہے، ہمارا اللہ کا ڈر کتنا بڑا ہے، ہمارے اندر خوف خدا کتنا آیا ہے۔ ہمیں تو اس بات پہ فکر کرنی چاہیے یار میں تو کچھ کر نہیں پایا ہوں، اور جو کیا ہے وہ بھی قبول ہوا ہے یا نہیں۔ یہ نوجوان کا انداز میں نے سنا ہے نا، اس کی یہی کیفیت تھی، کیا میرا یہ سب قبول ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ علامہ شعیب حریفیش رحمۃ اللہ علیہ یہ رقت انگیز حکایت لکھنے کے بعد فرماتے ہیں، میرے بھائیوں، ماہ رمضان کی جدائی پر کیوں نہ رویا جائے، عفو و مغفرت کا یہ مبارک مہینہ رخصت ہو رہا ہے، اس پر کیوں افسوس نہ کیا جائے، اس مہینے کی جدائی پر کیوں غم نہ کیا جائے کہ اس میں گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی نصیب ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور جگہ امیر اہل سنت غم رمضان میں لکھتے ہیں، کر رہے ہیں تجھ کو رو رو کر مسلمان الوداع، کر رہے ہیں تجھ کو رو رو کر مسلمان الوداع، آہ اب تو چند گھڑیوں کا فقط مہمان ہے، واسطہ رمضان کا یا رب ہمیں تو بخش دے، واسطہ رمضان کا یا رب ہمیں تو بخش دے، نیکیوں کا اپنے پلے کچھ نہیں سامان ہے، الوداع والوداع، اب جا رہا رمضان ہے۔ اللہ پاک ہمیں رمضان کا غم نصیب کرے۔ رمضان جا رہا ہے، کاش ہماری غم کی کیفیات بڑھ جائے۔ اللہ والوں کے تو نرالے انداز ہوتے، اللہ والوں کے تعلق سے روایتوں میں ہے کہ یہ پورا رمضان پورا سال رمضان کے غم میں رہا کرتے، 6 مہینے اس کیفیت میں گزرتے جو رمضان میں عبادتیں کیے قبول ہو جائے قبول ہو جائے، اس تڑپ میں گزرتے 6 مہینے، اور پھر بقیہ 6 مہینے رمضان کے فراق میں، یا اللہ پھر سے رمضان سے ملا دے، یا اللہ پھر سے رمضان سے ملا دے، اس کیفیت میں گزارتے۔ اللہ ہمیں بھی یہ کیفیات نصیب کرے، رمضان کی جدائی کا حقیقی غم نصیب کرے۔ کاش یہ آخر میں ہی ہمیں رمضان کی صحیح قدر نصیب ہو جائے۔ ذرا غور تو کرے ہمارا رمضان گزرا کیسا ہے، یہ 27 دن 27 راتیں گزری کیسی ہیں، ہماری تراویح کی کیسی کیفیات تھی، ہماری روزوں کی کیسی کیفیات تھیں، اس پورے ماہ مبارک میں ہم نے زبان کی کتنی حفاظت کی، آنکھوں کی کتنی حفاظت کی، دل کی کتنی حفاظت کی، ہمارا حال کیا رہا۔ کہیں ہم نے رمضان میں جھوٹ تو نہیں بولے، کہیں رمضان میں بھی ہم نے غیبت تو نہیں کر ڈالی، کہیں رمضان میں بھی ہم نے گالیاں تو نہیں بک دی، کہیں رمضان میں بھی اپنے آنکھوں کو حرام سے پر تو نہیں کیا۔ رمضان گزارا کیسے؟ یہ تو ان کے انداز بیان کر رہا ہوں جن کے رمضان یاد الہی میں گزرتے، گناہوں سے پاک صاف گزرتے، لیکن کیسے گزرتے ہیں؟ یہ گزرنے کے باوجود بھی ان کے اوپر غم کی کیفیات رہتی، ہم تو کچھ کر ہی نہیں پائے۔ ہمارا حال تو کیا ہونا چاہیے، ہمارا انداز تو کیا ہونا چاہیے؟ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جو قطعی جنتی ہیں، جو جنتی صحابی ہیں، جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، امیر المؤمنین ہے، لیکن جب عید کا دن آتا ہے لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، اور یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے کو بند کر کے، دروازہ بند کر کے رب کے حضور گڑ گڑا رہے ہیں، معافیہ مانگ رہے ہیں، رمضان کی عبادتوں کی قبولیت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ جب لوگوں نے بعد میں پوچھا یا امیر المؤمنین آج عید کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے،
آج یہ غم کیسا, آج یہ رونا دھونا کیسا, آج یہ گریہ وزاری کیسی؟ تو کہنے لگے آج یوم العید بھی ہے اور یوم الوعید بھی ہے. آج عید کا دن بھی ہے, وعید کا دن بھی ہے, آج خوشی کا دن بھی ہے, ڈر کا دن بھی ہے. اور پھر آگے فرماتے ہیں آج عید کا دن ان کے لیے ہے جن کے روزے, جن کی تراویح, جن کے صدقے, جن کے روزے, جن کی طاعتیں, جن کی عبادتیں قبول ہو گئی, اور جن کی قبول نہیں ہوئی, جن کے منہ پر مار دی جائیں گی, ان کے لیے یہ وعید کا ڈن ہے, وعید کا دن ہے. اور پھر عاجزی کرتے ہوئے اپنے تعلق سے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا ہوں یا نہیں, یا مجھے رد کر دیا جائے گا. یہ ہے رمضان گزارنے والوں کے ایسے انداز, اللہ والوں کے انداز کہ عید کے دن بھی یہ کیفیات ہے. ابھی واقعہ سنا میں نے, رمضان گزر رہا ہے یہ کیفیات ہے. ہمیں تو کتنا ڈرنا چاہیے, ہمیں تو کتنا اللہ کا ڈر بڑھانا چاہیے. پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین جو مجھے لائیو سن رہے ہیں, یہ رمضان کے آخری لمحات ہے, قدر کر لیجئے. پتہ نہیں کبھی ایسا نہ ہو کہ رمضان گزر جائے اور ہم محروموں میں سے رہ جائیں, ہم بخشے نہ جائیں, ہماری مغفرت نہ ہو. ڈرتے ڈرتے گڑ گڑاتے ہوئے دعائیں کرتے رہیے, اپنے اندر رمضان کا غم بڑھائیے. دعوت اسلامی انڈیا کے تحت اور دعوت اسلامی انڈیا کے تحت جو چینلز چلتے ہیں یوٹیوب وغیرہ پر, آپ وہاں جا کر الوداع رمضان کے کلام کو سنیے, اس کو سرچ کیجئے, اس کو سنتے رہیے ان دنوں. انشاءاللہ اس کی برکت سے رمضان کا غم بھی بڑھے گا, اور رمضان میں جو بھی ہم ٹوٹا پھوٹا کر پائیں اس کے تعلق سے احساس بھی ہوگا, ہائے افسوس میں نے رمضان ایسا گزار دیا, اس کے تعلق سے افسوس بھی ہوگا. اللہ پاک ہمیں غم رمضان نصیب کرے. میرے پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین, رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے. آفٹر رمضان کے بعد کیا چینجز, کیا تبدیلی, کیا سوچا ہے ہم نے؟ رمضان آنے کی تو الحمدللہ تیاری کی کچھ, رمضان جانے پر تیاری ہوتی تو ہے, لیکن عام طور پہ عید کے کپڑوں کی تیاریاں ہوتی ہے, پکنک کی تیاری ہوتی ہے, گھومنے پھرنے کی تیاری ہوتی ہے. معاذ اللہ کچھ لوگ تو گناہوں کی تیاری کرتے ہیں, فلاں فلم دیکھنے جائیں گے, فلاں جگہ تھوڑی عیاشی کرنے جائیں گے, تھوڑا ان کے ساتھ گھوم لیں گے, جس میں گناہوں کے بار بار موقع آ رہے ہوتے ہیں. ایسی تیاری نہیں کرنی, بلکہ رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے. آپ کو میں سناتا ہوں, اللہ پاک قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا اس کان کے ساتھ ساتھ دل کے کانوں سے بھی سنیے, اپنے دل میں بھی اس آیت کریمہ کو بسائیے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ روزے ہم نے کیوں رکھے, یہ رمضان جو ہم گزار رہے کیسے گزارا؟ سنیے اس کا ترجمہ. اے ایمان والو, تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے, تاکہ, ریزن بیان کیا جا رہا ہے, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ روزوں سے ہم نے کیا بننا تھا؟ پرہیزگار بننا تھا. روزوں کی برکت سے ہمیں کیا ملنا تھا؟ تقویٰ ملنا تھا. یہ کیا بات ہے کہ زندگی میں اتنی بار رمضان آیا, لیکن ہمارا حال یہ ہونا چاہیے تھا کہ روزوں کی برکت سے رمضان کے بعد تقویٰ ملنا چاہیے تھا, پرہیزگاری ملنا چاہیے تھی. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ جیسے رمضان سے پہلے ہوتے ہیں ویسے ہی رمضان کے بعد بن جاتے ہیں. جیسے رمضان سے پہلے نمازیں قضا کر رہے تھے, رمضان کے بعد بھی کرتے ہیں. جیسے رمضان سے پہلے فلمیں ڈرامے دیکھ رہے تھے, رمضان کے بعد بھی دیکھ رہے ہیں. رمضان سے پہلے گانے بازے سن رہے تھے, اب بھی سن رہے. پہلے بھی جھوٹ بول رہے تھے, اب بھی جھوٹ بول رہے. پہلے بھی حرام مال کھا رہے تھے, اب بھی کھا رہے. اللہ کی پناہ, یہ روزوں سے تو ہمیں تقویٰ ملنا تھا, پرہیزگاری ملنی تھی. کہاں ہے تقویٰ, کہاں ہے پرہیزگاری؟ میرے پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین, نیت کر کے اٹھیں کہ اس رمضان سے مجھے تقویٰ پانا ہے, پرہیزگاری پانا ہے, اور میرے اندر میں نے چینجز لانے ہیں. جیسا رمضان میں تھا ویسا نہیں, بلکہ رمضان کے بعد میرے اندر تبدیلیاں آ جائے, میرے اندر سے برائیاں چلی جائے, نیک اعمال کرنے کی عادت بن جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہ روزے, وہ تلاوت, وہ صدقہ, وہ خیرات نصیب کرے جس سے وہ کریم رب راضی ہو جائے, غم رمضان نصیب ہو جائے, اور رمضان کے بعد بھی اللہ پاک ہمیں نیکیوں پر استقامت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ تمام اسلامی بھائی قبلہ رو
دو زن ہو کر بیٹھ جائے، انشاءاللہ دعا اور الوداع کلام یہ سب پڑھا جائے گا، اس میں شرکت فرمائیں۔ کوشش کیجئے غم کے ساتھ دعا میں مناجات میں شرکت ہو ہماری۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب میرے اللہ بنوں گا یا رب، یا رب، نیک کب میرے اللہ بنوں گا یا رب، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، گر تیرے پیار کا جلوہ نہ رہا پیش نظر، گر تیرے پیار کا جلوہ نہ رہا پیش نظر، سختیاں نظر آکی کیوں کر میں سہوں گا یا رب، یا رب، سختیاں نظر آکی کیوں کر میں سہوں گا یا رب، نزع کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا، نزع کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا، تیرا کیا چاہے گا میں شاد مروں گا یا رب، یا رب، تیرا کیا چاہے گا میں شاد مروں گا یا رب، قبر میں گڑنا محمد کے نظارے ہوں گے، قبر میں گڑنا محمد کے نظارے ہوں گے، حشر تک کیسے میں پھر تنہا رہوں گا یا رب،
حشر تک کیسے میں پھر تنہا رہوں گا یا رب قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک یہ کرم کر دے یہ کرم کر دے یہ کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا یا رب یہ کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا یا رب گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی آئے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا گر کرم کر دے گر کرم کر دے گر کرم کر دے تو جنت میرا ہوگا یا رب گر کرم کر دے تو جنت میرا ہوگا یا رب اذن سے تیرے سرے حشر کہے کاش حضور اذن سے تیرے سرے حشر کہے کاش حضور ساتھ عطار کو جنت میرا ہوگا یا رب ساتھ بدکار کو جنت میرا ہوگا یا رب یہ کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا یا رب صلی اللہ علی محمد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم قنا عذاب النار
وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرني من النار. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے ستار، اے غفار، اے حنان، اے منان. یا اللہ، تیرا کرم، تیرا احسان کہ تو نے زندگی میں ہمیں پھر رمضان عطا کیا. آئے افسوس دیکھتے ہی دیکھتے ماہ رمضان کے 27 روزے ہم سے جدا ہونے کو ہے. ہم نے رمضان کی قدر نہ کی، اسے غفلتوں میں گزار دیا، سستیوں میں گزار دیا. نہ ہم اس طرح تلاوتیں کر پائے، نہ نمازیں پڑھ پائے، نہ ایسے روزے رکھ پائے جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو. ہائے، اور رمضان ہم سے سچ مچ جدائی کی طرف ہے. ہائے افسوس، ہم خالی رہ گئے، ہم کچھ نہ کر سکے. یا اللہ، ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہماری مغفرت ہوئی بھی ہے یا نہیں. ہمارے ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال پتہ نہیں ہے اس سے تو راضی ہوا ہے یا نہیں. نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں، اس سیاہی میں دن کٹے ہیں. ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا، الوداع الوداع آہ رمضان. ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا، الوداع الوداع ماہ رمضان. جب گزر جائیں گے ماہ پیارا، تیری آمد تو پھر شور ہوگا. جب گزر جائیں گے ماہ پیارا، تیری آمد کا تیری آمد تو پھر شور ہوگا. کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع ماہ رمضان. اے اللہ، اگرچہ کچھ کر نہیں پائے ہیں، نہ ہی کوئی نیک اعمال پہ ہمیں ایسا بھروسہ ہے کہ اس کے سبب بخشے جائیں گے، مگر مالک ہمیں تیری رحمت پر امید ہے. تیری رحمت سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. تیری رحمت بہت بڑی رحمت ہے. اے رحمان، اے رحیم، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا. اے اللہ، ان میں شامل کر دے جو بلا حساب بخشے جا رہے ہیں. اے اللہ، ہماری بلا حساب مغفرت فرما. یا اللہ، ہمارے سارے گناہ معاف کر دے. رمضان کی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں قبول کر لے. جو اعتکاف کر رہے ہیں ان کا اعتکاف قبول فرما لے. ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. یا اللہ، ہمیں آئندہ زندگی گناہوں سے بچا لے. سابقہ گناہوں کو معاف کر دے. آئندہ زندگی نیکیوں میں بسر کرنے کی توفیق دے. یا اللہ، برائیوں کو چھوڑنے کی توفیق دے. یا اللہ، ہماری زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہ ہو، ایسا کرم فرما. ہم بدنگاہیوں سے بچ جائیں، بد کلامیوں سے بچ جائیں، برا سننے سے بچ جائیں، ہمارے سینے پاک صاف ہو جائیں. یا اللہ، ہمارے دل میں، ہماری آنکھوں میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک جلوے بس جائیں. رہے ان کے جلوے، بسے ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ. الہ العالمین تلاوت کی توفیق دے دے، نمازوں کی توفیق دے دے، صدقہ و خیرات کی توفیق دے دے، نفل روزوں کی توفیق دے دے.
یا اللہ فرائض و واجبات سنن و مستحبات کا پابند بنا دے، تیرے دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول کر لے، ہمیں مخلص بنا دے یا اللہ، ہمیں مخلص بنا دے، ہمیں تیرا صابر و شاکر بندہ بنا لے یا اللہ۔ صبر کی، شکر کی، قناعت کی، توکل کی، یقین کامل کی برکتیں ہمیں عطا فرما، اس کی دولتیں ہمیں عطا فرما۔ الہ العالمین صبر کی توفیق دے دے۔ الہ العالمین دنیا بھر کے مسلمانوں کی مدد فرما، مظلوموں کی مدد فرما، ہمارے وطن عزیز ہندوستان کی حفاظت فرما یا اللہ۔ ہم سب جتنے دعا میں شریک ہیں سب کے گھر بھر کا بھلا فرما یا اللہ۔ رمضان ہم سے راضی ہو کے جدا ہو ایسا کرم فرما۔ یہ رمضان ہمیں تقوی اور پرہیزگاری دے کر جائے۔ رمضان جب ہم سے جدا ہو تو رمضان میں جو نیکیاں کر رہے ہیں اس پر استقامت عطا فرما یا اللہ۔ ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آئندہ سال ہمیں رمضان ملے گا یا نہیں ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اے اللہ یہ رمضان کے بچے کچھ دن جو ہیں، لمحات جو ہیں، اس کی ہمیں قدر نصیب فرما اور آئندہ سال مکہ مدینے میں رمضان دیکھنا نصیب کر دے یا اللہ۔ مکہ مدینے کے روزے نصیب کر دے، اسی سال حج کی سعادت عطا فرما۔ اے پاک پروردگار جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے سب پر کرم کر دے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں میں جو بیمار ہیں سب کو شفا دے دے، سارے مقروضوں کے قرضے اتار دے، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، بے رشتے والے والیوں کو اچھے رشتے عطا فرما، پریشان حالوں کو خوشحالی اور عافیت عطا فرما یا اللہ۔ زندگی بھر اسپتالوں کے چکروں سے بچا لے، کورٹ کچہریوں کے چکروں سے بچا لے، جو بے جا قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں ان کے رہائی کے اسباب عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے والدین پر رحمت فرما، ہمارے والدین پر رحمت فرما، ہمارے والدین پر رحمت فرما۔ دونوں یا کوئی ایک فوت ہو چکا ہے تو انہیں گھری کے رحمت فرما، بلا حساب بخشش سے مشرف فرما یا اللہ۔ جو حیات ہے انہیں نیک صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ عافیت والی زندگی عطا فرما یا اللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا سایہ دراز فرما یا اللہ، ان کی حفاظت فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما۔ یہ جیسا چاہتے ہیں ویسا بن کر دعوت اسلامی کا دینی کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دعوت اسلامی ہند کی حفاظت فرما یا اللہ۔ دعوت اسلامی ہند کے لیے دنیا بھر میں، ملک بھر میں جن نے عطیات کیے، تعاون کیا یا اللہ، سب کو بھلائی اور خیر عطا فرما یا اللہ۔ ہم سب جتنے دعا میں شریک ہیں ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیں الہ العالمین۔ ہم سب کی جائز مرادوں پر رحمت اور بس رحمت کی نظر فرما۔ ہم سب کو رمضان جا رہا ہے، رمضان کی جدائی کا سچا غم عطا فرما، عشق رمضان اور غم رمضان کی خیرات عطا فرما، آمین یا رب العالمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔